السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج منگل مارچ کی 15 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان کے وزیر دفاع کشینوبو او کا کہنا ہے کہ یوکرین کی حکومت کی درخواستوں کے جواب میں اس کو اضافی امداد فراہم کی جائے گی۔ جناب کشی نے منگل کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دوربینیں، روشنیاں اور طب کا ساز و سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سامان امریکی طیاروں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت سویلین طیاروں کے استعمال کے ذریعے بھی اشیاء کی جلد ترسیل کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب کشی نے یہ بھی کہا کہ جاپان سے بلٹ پروف جیکٹیں اور ہیلمٹ پہلے ہی یوکرین کی حکومت کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اشیاء یوکرین کو پیش کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان میں شامل ہے، جن میں سردیوں کے بھاری کپڑے اور ہنگامی خوراک کا سامان بھی شامل ہے۔ فضائی سیلف ڈیفنس فورس کا ایک C-2 ٹرانسپورٹ طیارہ جمعرات کے روز توتوری پریفیکچر کے ایک اڈے سے روانہ ہونے کے بعد پیر کے دن یوکرین کے پڑوسی ملک پولینڈ میں اتر گیا۔ جناب کشی نے کہا کہ یہ امداد جاپان اور امریکہ کی جانب سے روسی جارحیت کے خلاف مزاحمت کرنے والے یوکرین کے ساتھ مشترکہ یکجہتی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان روسی کارروائیوں کے خلاف عالمی برادری سے ہم آہنگ رہتے ہوئے ثابت قدمی سے کام کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت یوکرینی باشندوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنا جاری رکھے گی۔ جاپانی حکومت جاپان آنے والے یوکرینی پناہ گزینوں کو 1 سال کا ویزا حاصل کرنے کا اختیار دینے کی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں وہ کام کرنے کے بھی اہل ہوں گے۔ سرکاری حکام نے کہا ہے کہ وہ روسی حملے سے بچ کر فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو فعال طور پر قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اتوار کے روز تک جاپان پہنچنے والے 47 یوکرینی باشندوں کو پہلے ہی 90 دن کی مختصر مدت کے ویزے دیے جا چکے ہیں۔ وزیر انصاف فروکاوا یوشیہیسا نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرینی شہری اگر چاہیں تو نامزد سرگرمیوں کے ویزے کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے انہیں جاپان میں 1 سال تک رہنے اور کام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ جناب فروکاوا نے کہا کہ ان کی وزارت یوکرین سے انخلا کر کے آنے والوں کے لیے ضروری اعانت فراہم کرنے کے مقصد سے انتظامی نائب وزیر کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کو مجموعی طور پر وسیع پیمانے کی حامل مدد کی پیشکش کرنی چاہیے جو ہر فرد کی مخصوص ضروریات کو پورا کر سکے۔ جاپان کے وزیر تجارت و صنعت ہاگی اودا کوئچی کا کہنا ہے کہ جاپان روس کی توانائی پر انحصار کم کرنے کے لیے 7 ممالک کے گروپ G7 کے باقی اراکین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ جناب ہاگی اودا کا کہنا تھا، ہم قابل تجدید اور جوہری توانائی سمیت توانائی کے اپنے ذرائع کو متنوع بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد روس سے باہر مائع قدرتی گیس اور دیگر منصوبوں کے ذریعے متبادل توانائی کے ذرائع کا حصول ہوگا۔ جناب ہاگی اودا کا یہ تبصرہ ایسے وقت سامنے آیا جب G7 رہنماؤں نے جمعے کے روز جاری کردہ اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ روسی توانائی پر انحصار کو ایسے انداز سے کم کریں گے کہ انہیں متبادل اور پائیدار رسد کا حصول محفوظ بنانے کا وقت مل جائے۔ جناب ہاگی اودا نے روسی مشرق بعید کے جزیرے سخالین میں تیل اور مائع قدرتی گیس کے منصوبوں کا بھی ذکر کیا، جن سے جاپان گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کا تعین کرے گی کہ G7 کے بیان کے مطابق کیسے آگے بڑھا جائے۔ جاپان سے طبی رضاکاروں کی ایک ٹیم یوکرین کے پڑوسی ملک ہنگری کے ایک سرحدی قصبے میں یوکرین سے انخلا کر کے آنے والوں کو امداد فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مغربی جاپان میں واقع غیر سرکاری تنظیم آمدہ اور فلاحی گروپ ٹیکو کی طرف سے 6 ڈاکٹروں اور دیگر طبی کارکنوں کی ٹیم کو روانہ کیا گیا۔ رضاکاروں نے پیر کے روز ہنگری کے سرحدی شہر
زہونی میں ایک عارضی پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ انخلا کر کے آنے والوں کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے مقامی طبی عملے سے ملاقات کی۔ ٹیم منگل کے روز سرحد کے قریب واقع ایک کلینک میں مقامی ڈاکٹروں کے ساتھ کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ یوکرین کے اسکولوں اور ہسپتالوں میں امدادی سامان پہنچانے والی ایک امدادی ٹیم یا تنظیم کو بچوں سے متعلقہ طبی ساز و سامان کی پیشکش کرنے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شیباتا واکا نے کہا کہ انخلا کرنے والوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لہذا ٹیم انہیں جذباتی مدد فراہم کرنے کی امید رکھتی ہے۔ یوکرینی ہنگری ڈاکٹر اردلائی تاتجانا جاپانی ٹیم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اردلائی نے جاپان کی طرف سے دی جانے والی امداد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یوکرین اور سرحدی علاقوں میں درکار طبی ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ NHK ورلڈ جاپان، جو جاپان کے عوامی نشریاتی ادارے NHK کی بین الاقوامی سروس ہے، اب تازہ ترین خبریں اور معلومات یوکرینی زبان سمیت 19 دیگر زبانوں میں فراہم کرتی ہے۔ NHK کی یوکرینی زبان کی ویب سائٹ ذیل میں لکھی گئی ہے، جس میں انخلا کرنے والے یوکرینی باشندوں کے لیے جاپانی مدد کی معلومات شامل ہیں۔ اس کا URL سن لیجئے www.nhk.or.jp/nhkworld/UK/news۔ روس کی سختی کے ساتھ کنٹرول کردہ ٹی وی خبروں کو پیر کے روز اس وقت دھچکا لگا جب جنگ مخالف ایک احتجاجی خاتون اہم ترین وقت کی ایک براہ راست نشریات کے سیٹ پر پہنچ گئیں۔ مذکورہ خاتون یہ نعرہ لگاتے ہوئے دوڑ کر پروگرام کے میزبان کے پیچھے پہنچی کہ جنگ روک دو۔ انہوں نے ایک کتبہ اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا، پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں، یہاں یہ سب آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اب یہ خاتون پولیس کی تحویل میں ہے۔ روس کے ذرائع ابلاغ نے ان کی شناخت مرینا اوسیانیکوفا کے طور پر کی ہے۔ مذکورہ خاتون نے نشریات سے قبل ایک وضاحت بھی ریکارڈ کی جسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا، یوکرین میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جرم ہے اور روس جارح ہے۔ اس جارحیت کی ذمہ داری صرف ایک شخص کے ضمیر پر عائد ہوتی ہے اور وہ شخص ولادیمیر پوٹن ہے۔ اس خاتون کے والد یوکرینی اور والدہ روسی ہیں۔ وہ سرکاری ٹی وی کی مدیر کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں کرملن کے پروپیگنڈا پھیلانے پر افسوس ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ اس اطلاع کے بعد جنوبی جاپان میں ایک اڈے سے بحیرہ جاپان کے اوپر مشن پر روانہ ہو گیا کہ شمالی کوریا جلد از جلد رواں ہفتے تک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBM چلا سکتا ہے۔ NHK نے RC-135S کوبرا بال کی اوکیناوا میں واقع کادینا فضائی اڈے سے منگل کی شب دیر گئے پیر کی شب دیر گئے تقریباً 2:30 پر روانگی اور لگ بھگ 9 گھنٹے بعد واپس لوٹتے ہوئے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ یہ طیارہ داغے گئے بیلسٹک میزائلوں سے ڈیٹا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروازوں کا کھوج لگانے کی خدمات فراہم کرنے والے نجی ادارے فلائٹ ریڈار 24 نے اطلاع دی کہ طیارے نے جزیرہ نما کوریا کے مشرق میں بحیرہ جاپان کے اوپر 2 طرفہ پرواز کی۔ شمالی کوریا نے 27 فروری اور 5 مارچ کو بیلسٹک میزائل تجرباتی طور پر فائر کیے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے امریکہ سے ہم آہنگی کے ساتھ ایک تجزیہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میزائل ICBM درجے کے تھے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ نے پیر کے روز جنوبی کوریائی اور امریکی ذرائع کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا کہ سیول اور واشنگٹن نے شمالی کوریا کی ICBM نظام ٹیسٹ کرنے کی تیاریوں کی علامات کا کھوج لگایا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اغوا کردہ جاپانی شہریوں کے اہل خانہ نے جاپان کے لیے امریکہ کے نئے سفیر سے درخواست کی ہے
کہ ان کے پیاروں کو وطن واپس لانے میں ان کی مدد کی جائے۔ ان رشتہ داروں اور راہم ایمانوئل نے پیر کے روز ٹوکیو میں امریکی سفیر کی رہائش گاہ پر تقریباً 1 گھنٹہ بند کمرہ ملاقات کی۔ جنوری میں جناب ایمانوئل کے منصب سنبھالنے کے بعد سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں شریک جاپانیوں میں محترمہ یوکوتا ساکیے شامل تھیں، جو یوکوتا میگومی کی والدہ ہیں، جنہیں 1977 میں اغوا کر کے اس وقت شمالی کوریا لے جایا گیا جب ان کی عمر 13 سال تھی۔ ملاقات میں محترمہ میگومی کے چھوٹے بھائی تاکویا بھی شریک تھے، جو رشتہ داروں کے گروپ کے نئے سربراہ ہیں۔ یوکوتا تاکویا نے ایزوکا شیگیو کی جگہ لی ہے، جن کی چھوٹی بہن تاگوچی یائکو بھی اغوا شدہ افراد میں شامل ہیں۔ ایزوکا کا 83 سال کی عمر میں دسمبر میں انتقال ہو گیا تھا۔ ملاقات کے شرکا کا کہنا تھا کہ انہوں نے سفیر کو وضاحت کی کہ اغوا شدہ افراد کے ایزوکا جیسے بعض اہل خانہ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملے بغیر ہی انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے سفیر ایمانوئل کو یہ بتاتے ہوئے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زور دیا کہ اغوا شدہ افراد اور ان کے رشتہ دار معمر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اغوا شدہ افراد کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے سفیر ایمانوئل سے اپیل کی اور کہا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن جاپان کا دورہ کریں تو ان سے ملنا بھی چاہیں گے۔ اطلاعات کے مطابق سفیر ایمانوئل نے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوششوں میں امریکی تعاون کا وعدہ کیا۔ بلدیہ عظمہ ٹوکیو نے جاپانی دارالحکومت میں منگل کے روز کورونا وائرس کے 7,836 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 1,000 سے زیادہ کم ہے۔ بلدیہ عظمہ کے حکام نے کورونا وائرس سے 15 نئی اموات کی اطلاع بھی دی ہے۔ ادھر اوساکا نے منگل کے روز 5,880 انفیکشنز کی تصدیق کی ہے، جو ایک ہفتہ قبل کی نسبت 500 سے زائد کم ہے۔ اس مغربی پریفیکچر میں 45 اموات کی اطلاع بھی دی گئی ہے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپان کے وزیر دفاع کشینوبو او کا کہنا ہے کہ یوکرین کی حکومت کی درخواستوں کے جواب میں اس کو اضافی امداد فراہم کی جائے گی۔ جناب کشی نے منگل کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دوربینیں، روشنیاں اور طب کا ساز و سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سامان امریکی طیاروں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت سویلین طیاروں کے استعمال کے ذریعے بھی اشیاء کی جلد ترسیل کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب کشی نے یہ بھی کہا کہ جاپان سے بلٹ پروف جیکٹیں اور ہیلمٹ پہلے ہی یوکرین کی حکومت کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اشیاء یوکرین کو پیش کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان میں شامل ہیں، جن میں سردیوں کے بھاری کپڑے اور ہنگامی خوراک کا سامان بھی شامل ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔